بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شق القمر یا چاند کے دو ٹکڑے ہونے پر اعتراض کرنے والوں کو جواب۔ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ نبی کرام علیہ السلام کے دور میں جب اللہ پاک نے اپنے نبی کرام علیہ السلام کو معجزات عطا کیے، اس زمانے میں مشرکین لوگوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے معجزے دیکھ کر بھی انکار کیا اور بجائے ماننے کے کہہ دیتے یہ تو کھلا جادو ہے۔ ملحدین کی اولاد نے آج تک اسی روایت کو پکڑا ہوا ہے، مگر اس کا نام تبدیل کرتے ہوئے یہ کہہ دیتے ہیں ان معجزات کا تعلق تاریخ سے ثابت نہیں۔ جیسا کہ مثال حال ہی میں بنائی گئی ایک انڈین یوٹیوبر کی ویڈیو ہے جس میں اس نے کہا کہ حضرت محمد کا تلوار سے چاند کے دو ٹکڑے کرنا مسلمان ثابت کر کے دکھائیں۔ تاریخ نے تو شق القمر کے واقعے کو جا بجا ثابت کیا، مگر ملحدین نے اسے پڑھنے کی زحمت گوارا نہ کی۔ شق القمر کا واقعہ کیا ہے؟ تاریخ میں اس کا ذکر کہاں کہاں موجود ہے؟ شق القمر یا چاند کے دو ٹکڑے اللہ پاک سورہ القمر کے اندر بیان فرماتے ہیں۔ قیامت آ گئی اور چاند پھٹ گیا، اور اگر وہ کوئی معجزہ دیکھ لیں تو اس سے منہ موڑ لیں، اور کہیں یہ تو ہمیشہ سے چلا آ رہا ایک جادو ہے۔ اللہ کے پاک کلام قرآن مجید میں موجود ان آیات نے شق القمر کے واقعے کو ایک معجزہ کے اندر بیان کیا۔ یہ معجزہ حضرت محمد کے دور میں ظاہر ہو چکا ہے اور قرآن مجید نے اس کو ماضی میں یعنی گزر چکے وقت کے طور بیان کیا ہے۔ ہو سکتا ہے اس واقعے کے کوئی آثار آج کے دور میں موجود ہوں یا بالکل ہی ختم ہو گئے ہوں، کیونکہ یہ عام حالات سے ہٹ کر ایک معجزہ تھا۔ قرآن مجید کے بعد اگر ہم حدیث کی طرف جائیں تو صحیح حدیث کی روشنی میں بھی شق القمر کا واقعہ موجود ہے۔ جلیل القدر صحابہ عبد اللہ بن مسعود، جابر بن معتم، عبداللہ بن عباس، انس بن مالک اور حذیفہ بن یمان نے اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد اس واقعے کو بیان کیا۔ شق القمر کا واقعہ دراصل اس وقت پیش آیا جب قریش کا ایک گروپ حضور کے پاس آیا اور کہنے لگے کہ اگر آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں تو ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں۔ حضور فرمانے لگے کہ تم لوگ کیا دیکھنا چاہتے ہوں؟ ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کر کے سب سے مشکل کام کو منتخب کیا تاکہ محمد اس کام کو نہ کر سکیں۔ یہ گروہ کہنے لگا اے محمد آپ ہمیں چاند کے دو ٹکڑے کر دکھائیں۔ حضرت محمد فرمانے لگے ٹھیک ہے، اگر تم چاند کو دو ٹکڑوں میں ہوتا دیکھ لوں تو کیا تم لوگ ایمان لے آؤ گے؟ ان لوگوں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ایمان لانے کی حامی بھر لی۔ نبی کریم نے چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے ہو کر دو حصوں میں الگ ہو گیا، یہاں تک کہ جبل ہرا پہاڑ درمیان میں اور چاند کے دو ٹکڑے اس کے دونوں طرف صاف دکھائی دینے لگے۔ وہ پر کھڑے لوگ اس معجزے کو حیرت زدہ ہو کر دیکھنے لگے۔ حضور فرمانے لگے لوگوں دیکھ لوں اور یاد رکھنا، جیسا کہ بعد آپ نے دوبارہ چاند کو اشارہ کیا تو وہ دوبارہ سے اپنی اصلی حالت میں جل گیا۔ لیکن کفار مکہ اپنے کیے گئے وعدے سے مکر گئے اور کہنے لگے یہ تو صرف محمد کا کیا گیا جادو ہے۔ اس گروہ میں کفار مکہ کا سردار ابو جہل بھی موجود تھا۔ اس گروہ میں کچھ عقل مند سردار کہنے لگے جادو ہمیشہ اپنا اثر صرف حاضر لوگوں پر ہی دکھاتا ہے، اس کا اثر ساری دنیا کو اپنی گرفت میں نہیں لے سکتا۔ تو کیوں نہیں ہم یہ گواہی ان لوگوں سے دلوائیں جو دوسرے ملکوں میں سفر پر گئے ہوئے ہیں؟ ہم بھری مجمع میں ان سے پوچھیں گے کیا تم نے بھی فلاں رات کو چاند کے دو ٹکڑے ہوتا دیکھا تھا؟ اگر ان لوگوں نے گواہی دے دی تو محمد یقیناً سچے نبی ہیں۔ چنانچہ کچھ دنوں کے بعد قافلے والوں کا واپس آنے شروع ہو گیا، تو یہ لوگ دوڑ کر ان سے شق القمر کے واقعے کو دیکھنے کا ثبوت خطورنے لگتے، مگر انہیں جواب ایک ہی ملتا ہاں ہم نے فلاں رات کو چاند کے دو ٹکڑے ہوتے دیکھا تھا۔ جب کفار قریش کے ہتھے کوئی ثبوت نہ لگا تو آخر ان لوگوں نے اپنی جانب سے ہی ایک طویل گھڑی کے جادو دراصل پورے آسمان پر کیا گیا تھا، جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس واقعے کے بعد کچھ لوگ تو رسول اللہ پر ایمان لائے، مگر اکثریت کفار ہی رہی۔ انہی کفار کی اولادوں منکرین و ملحدین کی آنے والی نسل نے بھی اس واقعے کو جھوٹا ثابت کرنے کی بہت کوشش کی۔ نقطہ ان ملحدین کا بھی یہی تھا جو ان کے آباء و اجداد نے چاند کے دو ٹکڑے ہوتے ہوئے بھی دیکھ کر کہا تھا کہ اگر آج سے 1400 سال پہلے چاند کے دو ٹکڑے ہوئے تھے تو اسے دوسرے شہروں میں کیوں نہیں دیکھا گیا؟ جیسا کا پہلا ثبوت تو حضور کے سخت مخالف قریش مکہ کے وہ قافلے والے جنہوں نے چاند کے دو ٹکڑے ہوتا دیکھا کر اس بات کا اقرار کیا کہ ہاں ہم نے واقعی چاند کے دو ٹکڑے ہوتے دیکھے تھے، جیسا کا ثبوت حدیث میں بھی موجود ہے۔ دوسرا یہ کہ ہر ذل شعور شخص اس بات سے آگاہ ہوگا کہ جب طلوع چاند کا وقت ہوتا ہے تو کئی ممالک میں دن کا وقت ہوتا ہے، یا آسمان پہ چھائے کالے گھٹا بادل چاند ستاروں کو اپنے پیچھے چھپا لیتے ہیں، لہذا اس وقت چاند کو شق ہونے کا منظر صرف انہی لوگوں نے دیکھا ہوگا جن کے ہاں رات ہوگی، آسمان صاف ہوگا اور وہ چاند کی جانب دیکھ رہے ہوں گے۔ جن دوسرے ممالک میں لوگوں نے شق القمر کے اس واقعے کو دیکھا تو انہوں نے اس واقعے کی نہ صرف گواہی دی بلکہ اسے دستاویزات میں بھی محفوظ کر لیا تھا۔
जिसमें सबसे सरफहरिस्त हिंदुस्तान था। इंडोनेशी मालाबार के बादशाह ने जब चंद के 2 टुकड़े होते देखे तो इस वाक़े को एक दस्तावेज में लिखने का हुक्म दे दिया। इसका सबूत आज भी मौजूद है और इस बादशाह का नाम चक्रवर्ती फारमस था। चिरामंतपरू मिल जनूबी हिंद के राजा ने भी अपने महल से चंद को 2 हिस्सों में तकसीम होता देखा था, जिसके बाद उन दोनों बादशाहों ने इस्लाम भी कबूल कर लिया था। हिंदुस्तानी आलूर के मुजस्समों में से आज भी एक ऐसा मुजस्समा मौजूद है जिस पर यह तहरीर लिखी गई कि इस मुजस्समे को उस वक्त बनाया गया जब चंद 2 हिस्सों में तकसीम हुआ था। इन तमाम वाक़यात और मुजिज़ा के तमाम सबूत इंडियन लाइब्रेरी जो कि लंदन में मौजूद हैं, ये सबूत आज भी पड़े हैं। इन मुल्हदीन का आखिरी इतिराज कि ये वाक़या साइंस से साबित नहीं। 1680 में एक माहिर रियाजी दनवाओ फल्कियात ने चंद की एक तस्वीर बनाई। डोमेंसो कसीनी की चंद की बहुत ज्यादा रिसर्च ही उसे चंद के मुतालिक दिलचस्पी को मजीद बढ़ाती गई। उसने चंद को देखते हुए जो तस्वीर बनाई इसके दरमियान में एक लकीर खींच दी, जिसका मतलब उसे खुद भी नहीं पता था। यही वो पहला सबूत था जो पहली बार किसी साइंसदान ने पहली बार पेश किया था। इस वाक़े को जब 200 साल का अरसा बीत गया तो नासा के साइंसदानों ने चंद की एक तस्वीर जारी की। 200 साल बाद वाली इस तस्वीर का मोजाना जब कसीनी की बनाई गई तस्वीर से किया गया तो दोनों में एक जो चीज मुश्तरका पाई गई वो थी लकीर। चुनांचे अब इन साइंसदानों को इस लकीर ने मजीद नई खोज का रास्ता दिखा दिया। कुरान मजीद में भी वाज़ेह तौर पर लिखा गया, अल्लाह पाक फरमाता है, तहक़ीक़ करो मेरी तख्लीक़ात में उसी में निशानियां हैं अक्ल वालों के लिए। 1969 का साल जब नासा ने अपोलो 10 को भेजा तो उसने इंतहाई नजदीक से चंद की तस्वीर हासिल करने में कामयाब हो गया, जिसमें कच्ची चंद की वो लकीर ज्यादा नुमायां नजर आ रही थी। साइंसदानों की मजीद रिसर्च ने यह साबित करना शुरू कर दिया कि चंद की सतह मजीद इस लकीर की जानिब कच्ची चली जा रही है। चंद मसलसल इस लकीर को भरने में मसरूफ अमल है। हिपोथेसिस के मुताबिक चंद के माजी में चंद की जसामत में कुछ कमी वाक़ हुई थी और चंद पर बनने वाली लेन उसी सबब की वजह से हुई। इस सारे वाक़े का ताल्लुक उसी सिमत जा मिलता है जब चंद 2 टुकड़े हुआ था जिसे ये लकीर आज पर करने की कोशिश कर रही है। असल में असरू नोडो साइंसदान इस सच्चाई को जानते हुए भी इसे महज किस्से कहानियों की नजर करना चाहते थे। जैसा कि एक वजह यह भी हो सकती है कि अगर चंद के दरमियान कच्ची इस लकीर के हक़ाइक़ और उसमें पोशीदा राज दुनिया के सामने रखा गया तो इस्लाम की हकीकत मजीद खलकर लोगों के सामने आ जाएगी। इन लोगों का रुख मजीद तेजी से इस्लाम की जानिब बढ़ने लगेगा।